الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا کان فی من کان قبلکم من عائشہ قالت کان لأبی بکر غلام یخرج له الخراج فكان ابو بکر یأکل من خراجه فجاء یوما بشيء فأكل منه ابو بکر فقال له الغلام لا تدري ما هذا قال ابو بکر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا إني خدعته فليقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقال كل شيء في بطنه رواه البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی سے یہ بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو انہیں آمدنی دیتا تھا، تو صدیق اکبر کی آمدنی کھاتے تھے اس کی۔ وہ ایک دن کوئی چیز لایا جس سے ابو بکر صدیق نے کچھ کھا لیا۔ تب غلام نے عرض کیا آپ جانتے ہیں جو یہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا ہے؟ وہ بولا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی اور فال جانتا تھا نہیں، میں نے تو اسے دھوکہ دیا تھا، وہ آج مجھے ملا اور مجھے اس کی عوض یہ دی، یہ وہی ہے جو آپ نے کھائی۔ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ ڈالا اور کچھ پیٹ میں تھا سب کہہ کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی، ہو چکی تھی کہ وہ اپنے غلام کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ تم جاؤ کام کرو اور کام کر کے جو کمائی ہوگی اس میں سے ہمیں بھی دو پلاؤ۔ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ بعض مرتبہ ماہانہ یہ طے پا جاتا تھا اور بعض مرتبہ روزانہ کے طور پر یہ طے پا جاتا تھا کہ جو تم کما کے لاؤ گے اس میں سے 10% 20% وہ تم مجھے دو گے اور باقی تم رکھو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ مہینے کے آخر میں، اس کو کہتے تھے خراج۔ آج کل بھی یہ زمانہ چل رہا ہے، رکشہ دیتے ہیں کرائے کے اوپر یا کار دیتے ہیں کرائے کے اوپر، اور دینے کے بعد مالک کوئی اور ہوتا ہے، کار کا چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی کمائیں ہمیں اس سے قرض نہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے روزانہ کے دے دیں، 500 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، 5000 دے دیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، شرعاً اس میں کوئی عیب نہیں۔ یہ عام روٹین تھی۔ امی جی عائشہ کہتی ہیں کہ جو ان کا غلام تھا وہ لے کے آیا، روزانہ لے کے آتا تھا، صدیق اکبر کھا لیتے تھے، کوئی کبھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اس غلام نے کچھ کھانا دیا آپ کو اور صدیق اکبر نے اس میں سے کچھ لقمہ لے لیا، تو وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ بلا کہ یہ جو آج آپ نے کھانا کھایا یہ میں نے کیسے حاصل کیا؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں نجومی بن کے نجومی بن کے میں نے بتایا تھا اس کو کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ آج کل ہمارے پیر حضرات نے یہ کام پکڑ لیا، پیروں نے پکڑ لیا، نجومیوں والا، ستارہ پرستوں والا، 10 شناسوں والا، یہ کام اب ہمارے بزرگوں نے پکڑ لیا، اللہ ہدایت دے۔ تو یہ میں نے اس دن کہانت کی تھی، اس کو بتایا تھا کہ یہ تیری مستقبل میں ہوگا۔ میں اٹکل پچو لڑایا تھا، میں نے دھوکہ دیا تھا اس کو، مجھے آتی کوئی نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی کاہن ہوں یا میں نجومی ہوں، میں نے ہمیں بس ہوائی فائر کر دیا، وہ لگ گیا نشانے پہ۔ تو آج وہ بندہ ملا، اس نے کہا یار تو نے اس دن بڑی کمال بات کی تھی یار، بالکل ٹھیک بات ہوئی تھی، لے یار اے ہوندا۔ تو یہ میں وہ لے کے آؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ایویں نہیں بنے، آپ نے فوراً انگلی ماری، انگلی مار کے جو پیٹ میں تھا وہ سارا کچھ باہر نکال دیا۔ یہ تقویٰ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس روٹین میں، حالانکہ یہ حرام نہیں تھا، اس روٹین میں جو غلام کما کے لاتے تھے، لیکن اس خاص معاملے میں وہ مٹھائی یا وہ جو بھی چیز لے کے آیا تھا وہ حرام کیوں تھی؟ سب سے پہلی بات فال کھولنا۔ آج کل نا یہ بہت بڑا کاروبار بنا ہوا ہے ٹی وی چینلوں کے اوپر، اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے،
یوٹیوب چینلوں کے اوپر لوگوں نے باقاعدہ اس سے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، اور یہ جناب سال آپ کا کیسا رہے گا، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، سارے بیوقوف بنے ہوتے ہیں۔ حضرت ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ کالک ملتا ہے روزانہ، ہر مرتبہ یہ ناکام ہوتے ہیں، ہر مرتبہ ناکام ہوتے ہیں۔ صرف کائنات میں ایک ذات سچی ہے، وہ اللہ کی ذات، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بس ختم۔ باقی سب اندازے ہیں، اٹکل پچو لڑائے ہوئے ہیں، بیوقوف بنایا قوم کو، اور قوم بھی بنی ہوئی ہے۔ مزے کی بات، جب تک قبلہ لالچی زندہ ہے فراڈیا نہیں مر سکتا، لالچ ان کو زندہ رکھے ہوئے۔ بھائی دیکھ، میں نے آج تک یہ بندہ نہیں دیکھا کہ جو 24 گھنٹے سویا رہے اور اس کے جناب پلازے بھی بن رہے ہیں اور اس کی کاریں بھی بن رہی ہیں اور اس کے کاروبار بھی چل رہے ہیں۔ بھائی جو بھی میں نے کامیاب بندہ دیکھا ہے نا، وہ صبح اٹھتا ہے، رات تک، آدھی رات تک، رات گئے تک وہ محنت کرتا رہتا ہے، کبھی یہ کام کر، کبھی یہ کام کرو، اپنے آپ کو جب تک اس نے کھپا نہیں دیا نا، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ یہ کہ کوئی نسلی کوئی امیر ہو، وہ خاندانی امیر ہو تو سو ہو، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ویلے بیٹھے رہیں صرف اللہ سے دعا مانگتے رہیں، یا اللہ امیر کر دے، یا اللہ امیر کر دے، یا اللہ کروڑوں روپے دے، کوٹھیاں دے دے، بنگلے دے دے، کار، اگرچہ وہ اس بات پر قادر ہے، یہ نہیں کہ وہ دے نہیں سکتا، دے سے، لیکن اس کی حکمت نہیں ہے نا۔ قدرت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ بغلولوں کو بھی اربوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے جب تک محنت نہیں کرو گے کچھ نہیں ملنے والا۔ جنت چاہیے، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی، شیطان ہمیں کس طرح ورگلاتا ہے، وہ ہمارے سے عبادت بھی کروا کے پھر ریاکاری کروا کے برباد کروا دیتا ہے، صدقہ بھی نکلواتا ہے، لیکن وہ پیشہ ور بھکاریوں کو دلوا کے ہمارے لیے وبال بنوا دیتا ہے، نیکی بھی کروا رہے ہیں، ضائع بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے جی، سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابھی یہ اتنے سارے سپارے قرآن پاک آ گئے، میری یہ الماری بھی بھری پڑی ہے، یہ الماری بھی بڑی پڑی ہے، اوپر بھی بھریاں پڑی ہیں، بڑی بڑی قرآن سے سپاروں سے الماری، مجبوراً اٹھا کے دیتے ہیں، لے جاؤ یار، لے جاؤ یار۔ او بابا اتنے قرآن دے 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 کے آپ کیا کریں گے؟ قرآن تو پڑھنے ہی نہیں کسی نے یہاں پہ۔ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ہم تو رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے، آپ عام مہینوں کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے سپارے قرآن کیوں؟ کسی عالم کو کتابیں لے کے دے دو، اتنے تو پڑھنے ہی پڑھنا ہے۔ عالم بغیر کتاب کے اسی طرح ہے جس طرح فوجی بغیر ہتھیار کے۔ آپ فوجی کو اچھے سے اچھا ہتھیار دیں، وہ آپ کو بہترین رزلٹ دے گا۔ آپ یہ علماء کی خدمت کریں، ان سے پوچھیں۔ اب میں ایک زمانے سے کوشش میں ہوں، مجھے فتاوی رضویہ ملے، میں پچھلے سال پتہ کرنے گیا تھا، پچھلے سال 38,000 کا تھا، اب 48,000 کا ہوا پڑے۔ ہم تھوڑے جو پیچھے پوچھ کے آتے ہیں اتنے پیسے اکٹھے کرتے، اس کے بعد پھر اور بڑا پڑا اور بڑا پڑا۔ ہم جب یہاں پر بیٹھے، ہر ایک بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے آفاقی باتیں سنائے، ایسی باتیں کرے جناب جس کی دلیل کا کوئی توڑ نہ ہو۔ بھئی توڑ کیسے نہیں آئے گا؟ وہ یہاں سے پڑھیں گے، کتاب سے پڑھیں گے تو اب سپارے اتنے پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ میں نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے نمازیوں سے، سارے ساتھیوں سے، برسر ممبر جمعہ پہ کہا، عیدین پہ کہا، اللہ کے واسطے 10 منٹ رہ جایا کریں مسجد میں تو منہ بند کر کے نہ بیٹھا کرو، کوئی سپارہ قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیا کرو، وہ 10 منٹ تمہیں ثواب دے گا۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ سرور دو عالم پر درود ہی پڑھ لیا کرو، جو پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھا کرو یار، کوئی تھوڑا سا واسطہ لگائے۔ نہیں، وہ نہیں ہوتا۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ درود تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں درود بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ شیطان ہمارا سارا بیڑا گھر کر رہا ہے، اور طبیعتوں کے اندر شیطان گھس گیا۔ آپ کیا کریں؟ یہ فعال کرنا ہمارا بہترین، اور اس پر اجرت کھانا یہ بھی حرام، فعال نکالنا بھی حرام، اس کی اجرت کھانا بھی حرام، دھوکہ دینا بھی حرام، دھوکے کی اجرت کھانا بھی حرام۔ اسی طرح یہ جتنے بھی عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ سارے عطائی ڈاکٹر جو کر رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں اور سارا سلسلہ، ان کی کمائی ٹوٹل حرام ہے، ایک ٹیڈی پیسہ ان کا حلال کا نہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے نہیں، لیکن ڈاکٹر بن کے ساری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جی ہمیں، اپنے اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق عبادات اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔